الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطہ دوستوں اور عزیز ساتھیوں قابل عزت قابل احترام بزرگوں سماعت فرمانے والی با پردہ اسلامی ماں اور بہنوں آج دا عظیم و شان تبلیغی اور اصلاحی پروگرام برادرم عزیزم برادر اکبر جناب رانا محمد ایوب سجاد صاحب وائس چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی انہاں دی زیر نگرانی انعقاد و پذیر میں دعا گو ہاں اللہ پاک اس پروگرام نو ذریعہ ہدایت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے جنہاں ادا اہتمام کیتا ہے اللہ پاک انہاں دے مال و جان کاروبار اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرمائے معزز سامعین کرام تبلیغی اور اصلاحی پروگرام تسی جس جذبے شوق اور ولولے دے نال تشریف فرما ہو میں انشاءاللہ
ایک ایسی بات تواڈے سامنے رکھن دا ارادہ رکھنا کہ جو اس معاشرے دی اشد ضرورت ہے، اور آج محبتاں کم ہوندیاں نظر آ رہیاں نہیں۔ آپس دا پیار، آپس دے تعلقات، عزیز رشتہ داراں دی پہچان آہستہ آہستہ ساڑے دل و دماغ چوں نکل دی نظر آ رہی، اور ہر بندہ اس بات نو سمجھدا ہے کہ میں شاہد اپنے عزیز رشتہ داراں تو اپنا رویہ اور رخ بدل کے زندگی دی کامرانی سیری عبور کر سکنا، میں اپنی کامیابی زندگی گزارن دے اندر حق ادا کر سکنا، وہ تاں ہی سارا کچھ ہونا ہے جے میں اپنے عزیز رشتہ داراں تو جدا ہو جاواں۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام دے اندر انہاں دا ذکر فرمایا ہے، اور مینوں تینوں حکم فرمایا ہے کہ جو لوگ میری عبادت کردے نے، میرا شریک نہیں ٹھہراندے، اپنے والدین نال حسن سلوک کردے نے، انہاں لوگاں نو چاہیے وہ اپنے عزیز رشتہ داراں دیا ادب بھی کرن اور احترام بھی کرن۔ انہاں رشتیاں نو پہچانن دی ضرورت ہے۔ لو بلا تمہید اپنی بات دا آغاز رب دی پاک کلام تو کریے، اور میں دسنا چاہنا کہ جتنے قریبی ساڑھے رشتے نے، دو خاندان اور ایک جوانی تو بعد جو تیسرا خاندان، ایک ددیال اور ننیال دا خاندان، اور بندہ جوانی دے جدو داخل ہوندہ ہے، ازواجی زندگی دا سفر شروع ہوندہ ہے، تیسرا خاندان بندے دا سسرالی خاندان ہے۔ جدو اے تین خاندان مل دے نے، انہاں دے رشتے تقریباً کوئی 60-62 دے قریب ایسے رشتے نے کہ جنہاں دے اوپر گفتگو کیتی جا سکتی ہے، پر میں مختصر وقت دے اندر چند رشتیاں دی طرف تہاڈی توجہ دلانا چاہنا کہ جنہاں رشتیاں دا معاشرے دے اندر حیا ختم ہو گیا ہے، احترام ختم ہو گیا ہے، ادب ختم ہو گیا ہے۔ لو رب دی پاک کلام سنو، اللہ کی اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَعَبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ فرمایا جڑے بندے وَعَبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو اللہ دی، شریک نہ ٹھہراؤ اللہ دے نال کسے نو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ دی عبادت کرو، اپنے اللہ دا حیا کرن تو بعد اپنے والدین دی خدمت کرو۔ اس والدین دے عزیز رشتے نو پہچانو۔ جڑا بندہ اللہ دا حق پہچان لیندا ہے، والدین دا حق پہچان لیندا ہے، اس بندے نو چاہیے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے عزیز رشتے داراں دا خیال کیجئے، انہاں نال حسن سلوک کیجئے، انہاں نال اچھا رویہ اختیار کیجئے۔ اے دی دعوت میں نہیں دے رہا، بلکہ آسمان تو نازل ہونے والی کتاب قرآن دے رہی ہے۔ اے کیڑی سورت ہے؟ اے سورت النساء ہے۔ النساء سورت دے اندر اللہ نے حکم دیتا ہے عزیز رشتہ داراں نال مل بیٹھن دا۔ سونے مالکا نساء تے عورتاں نو تسی مخاطب ہو، عورتاں والی سورت دے اندر اے عزیز رشتہ داراں دا حکم کیوں جاری کیتا گیا ہے؟ میرا مالک کہندا ہے گل سنو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، تو آڈا حق بندا ہے مرد ہووے تد وی، عورت ہووے تد وی، حق بندا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے عزیز رشتہ داراں نال پیار کیجئے،
اپنے عزیز رشتہ داراں دا خیال کیجئے۔ رب دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ نے وعدہ لیا ہے بنی اسرائیل والیاں کولو وعدہ لیا ہے، آل یعقوب دے کولو وعدہ لیا ہے۔ میرا مالک وعدہ کی لینا چاہ رہے ہیں لا تعبدون الا اللہ، اور بنی اسرائیل والے عبادت اللہ دی کرنی ہے، اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا، وذی القربا جڑے تواڈے عزیز رشتہ دار نے انہاں نال بھی حسن سلوک کرنا ہے، انہاں دا بھی احترام کرنا ہے، انہاں دا بھی پورا پورا ادب کرنا ہے، انہاں نال بھی محبت کرنی ہے، انہاں نو بھی سینے لا لینا ہے۔ جڑے ماڑے رشتہ دار ہون انہاں دے کم بھی کرنے نے، انہاں نال گل بھی اچھے لہجے دے نال کرنی ہے۔ غور کر دے جانا، اگر میں قرآن دے وچوں یہ گلاں بیان کراں وقت کافی لگ جائے گا، آؤ میں نال نال گل اگر قرآن دی کردا چلا جاواں تے گل قرآن دی نہ مکے۔ آؤ میں نبی سلطان دی بھی گل نال سناواں۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ چاہتا ہے او دی عمر لمبی ہو جائے، او دے رزق دے اندر برکت پہ جائے، اس بندے نو چاہید ہے اپنے عزیز رشتہ داراں نال پیار کرے، اپنے قریبی رشتہ داراں نال محبت کرے۔ جیڑا عمر وڈی چاہتا ہے، ارے کاروبار دے اندر اضافے چاہتا ہے، اس بندے نو چاہید ہے نبی پاک نے فرمایا اپنے عزیز رشتہ داراں دا خیال کرے، اپنے عزیز رشتہ داراں نال محبت کرے۔ جیڑا بندہ عزیز رشتہ داراں تو ہٹ جاندا ہے، رشتہ داراں تو دور ہو جاندا ہے، رشتہ داراں تو قطع تعلقی کر لیندا ہے، قطع تعلقی کرنے والے دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ رشتے توڑ دیندا ہے، قطع تعلقی شروع کر دیندا ہے، اللہ اس بندے دی نیکیاں نو قبول ہی نہیں کر دے۔ اے دیاں نیکیاں آسمان دے اوپر لٹکا دیتیاں جاندیاں نے، جتنی دیر تک سلو نہیں کردا، جتنی دیر تک پیار و محبت دا کام شروع نہیں کردا، اللہ دے اعمالاں نو قبول ہی نہیں کر دے۔ غور کر دے چلے جانا حضرات، آج ایک معاشرہ آ گیا ہے کہ جے دے اندر دادا ابو دی پہچان ختم ہو گئی ہے، دادی اماں دی پہچان ختم ہو گئی ہے، چاچیاں دا حیا ختم ہو گیا ہے، اسی شریکہ سمجھنے اپنے پائی نو، اور بچیاں دی تربیت کس انداز نال ہو رہی ہے، پترو اے ساڈا شریک ہے، اے دے تو کوئی چیز نہیں منگنی، اے دے نال اکھ نیوی نہیں کرنی، اے دے سامنے گردن نیوی نہیں کرنی، نہیں نہیں کملے ہو، اے شریک اس وجہ تو لفظ ایجاد ہویا ہے، اے میرا ماں جمعہ پائی ہے، اے میری غیرت دا شریک ہے، اے میری عزت دا شریک ہے، اے میرے کاروبار دا شریک ہے، اے میری پراپرٹی دا شریک ہے، اے میری جائیداد دا شریک ہے، اے میری عزت دا شریک ہے۔ شریک نہیں کہ شریک نو دشمن سمجھ لئیے، معاشرے نے کروٹ لے لئیے، آج جیڑا ماں جمعہ ویرے او سب تو بڑا ساڈا دشمن ہے۔ نہیں غور کر دے جانا، جیڑا گدیال خاندان ہوندا ہے، تائے دا وی پتراں نو سمجھاؤ حیا کرید ہے، چچا دا وی حیا کرید ہے، تائے دے پتر نو پتریر کہید ہے، اور رشتیاں دی پہچان پیدا کرو۔ اگے ایک وقت ہوندا سی کہ جدو لوگ تائے تے چچے دے پتر نو پتریر کہندے سن، ماسی دے بیٹے نو مسیر کہندے سن، ماموں دے بیٹے نو ملویر کہندے سن، پھپھو دے بیٹے نو پھپھیر کہندے سن۔ آج یہ رشتے ختم ہو گئے، انہاں رشتیاں دے نام بھی ختم ہوندے جا رہے نے۔ جیڑا بھی کوئی بیٹا ہے وہ تائے دا بیٹا ہے، تاں کزن ہے، چچے دا بیٹا ہے، تاں کزن ہے، ماسی دا بیٹا ہے، تاں کزن ہے، پھپھو دا بیٹا ہے، تاں کزن ہے، ماموں دا بیٹا ہے، تاں کزن ہے۔ جدو رشتیاں دا پہچان ختم ہو گئی ہے نا، رشتیاں دا ادب ختم ہو گیا ہے، رشتیاں دی پہچان کرو اور رشتیاں دا ادب کرو، عزیز رشتہ داراں نو سینے دے نال لگاؤ۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پیغام دیتا ہے. نبی پاک نے اپنے رشتیاں نو پہچانے ہیں اور رشتہ داراں نال پیار کرن دی دعوت دیتی ہے. غور کر دے جانا, نبی پاک ایک انصاری صحابی دے گھر دی تیمارداری کرن گئے نے. آپ نے فرمایا ماموں کی حال ہے؟ او اگوں کہندے نے سونےو اے ماموں نہیں تہاڈا چاچو لگدا ہے. نبی پاک فرماندے نے بنو نجار والے میری دادی دا خاندان ہے, میری اماں آمنہ دا خاندان ہے تے میرے ماموں لگ دینے. جناب سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دے جم کٹے دے اندر آپ تشریف فرمانے. جناب سعد آئے نے, نبی پاک فرمانے نے میرا ماموں آگے آئے. اوے میرے صحابہ اجدہ کسے کل ماموں ہے تے میرے سامنے پیش کرو. جدہ میرا ماموں ہے, اگر اجدہ کسے دا ماموں ہے تے میرے سامنے لے آؤ. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی خالہ لگ دیا نے. نبی پاک نے فرمایا ام سلیم میری خالہ ہے. ام سلیم نال نبی پاک نے اتنا پیار کیتا ہے. ایک کون ماں ام سلیم ہے جنہیں نبی پاک دا پسینہ جمع کیتا ہے اور ساری عمر اس نو خوشبو دی جگہ تے استعمال کیتا ہے. اے ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک انہاں نو اپنی خالہ کیا کر دے. نال نبی پاک نے کی فرمایا ہے او جڑے بندے دے دل چ حسرت رہ گئی ہے وہ اپنی ماں دی خدمت نہیں کر سکیا, اپنی ماں دی تابعداری نہیں کر سکیا, اپنی ماں دے رج رج کے لاڈ نہیں کر سکیا, اور ماں قبراں چ جا ستی ہے. اس بندے نو چاہیے اپنی خالہ دا احترام کرے, اپنی ماسی دا احترام کرے, وہ خدمت خالہ دی کرے. اللہ اجر ماں دی خدمت دے برابر دے چھڈن گے. وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اپنے عزیز رشتہ داراں نو پہچانو. آج رانا صاحب اس پروگرام تو ایک پیغام لے کے جاؤ, یہ اصلاحی پروگرام اس بات دا میسج دے رہے ہیں اپنے عزیز رشتہ داراں دے قریب ہونا ہے, انہاں نو سینے دے نال لانا ہے, انہاں دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھنا ہے. پاکستان دا ایک بہت بڑا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہے اور انہیں اپنا جدو دے کولو انٹرویو ہویا انہیں جواب دیتا. کسے نے پوچھیا دسو کوئی ایسے مریض دا واقعہ سناؤ جنوں تسی صحت مند ویکھ کے پریشان ہو گئے ہو. وہ انہیں کہا ہاں ایک ایسا بھی مریض سی جنوں 7 تو 8 بیماریاں بڑیاں بیماریاں لگ چکیاں سن. وہ میرے کول آیا اور انہوں میں پیغام دیتا بھی تو جتھوں دا رہائشی ہے اس پنڈ چلا جا. آج دور اے کہ بندے کول 4 ٹکے آ جان, 4 پیسے آ جان, بندے دے تھلے گڈی آ جائے, تھلے کرولا کار ہوئے, اوپر بلڈنگ شاندار ہوئے, بندہ رویے بدل جاندہ ہے, برادری بدل جاندہ ہے, خاندان بدل جاندہ ہے. بندے دا اپنے عزیز رشتہ دارا کہندہ انہاں دی کی حیثیت ہے, انہاں نو کی منہ لانا ہے, اے ماڑے نے, اے میرے سٹیٹس ہی نہیں, انہاں دے نال گفتگو کرنا ہے, ساڈا سٹنڈر ہی نہیں انہاں دے نال بہنا. چلو اس کو کینٹ شفٹ ہو جائیے, کینٹ ایریے جا کوٹھی لئیے تے کسے نو نہیں پتا ادو لگدا ہے جدو فون آندا کہ چودھری صاحب ستے ہی سو گئے نے, پکے ہی سو گئے نے. دوستو اے عزیز رشتہ داراں نو اللہ نے بل بیٹھن دی جگہ بنایا ہے. اے تیرے دکھ دے سانجی, اے تیری خوشیاں دے سانجی, انہاں نال بیٹھ کے دل دیاں گلاں کرے گا, تیرے غم ختم ہو جان گے. ڈاکٹر صاحب کہندے نے میں اس بندے نو پیغام دیتا بھی جا اپنے پنڈ چلا جا, جڑے ماڑے رشتہ دار نے انہاں نو جا کے ٹریکٹر لے دے, کسے نو تھریشر لے دے, کسے نو گائے لے دے, کسے نو کوئی دودھ والا جانور لے دے. وہ کہندا جی میں جا کے اپنے رشتہ داراں دے اندر مصروف ہو گیا, آ کے ٹیسٹ کروائے نے, بیماریاں ختم ہو گئیاں نے, دکھ ختم ہو گئے نے, مصیبتاں ختم ہو گئیاں نے. جدوں کلیاں رہنا ہے سیانے بندے گل کردے نے کہ کلا درخت بھی اللہ نو کہندا سونیا مالکا کلا تے درخت بھی کسے جگہ تے نہ ہوے, میرے نال بھی درخت ہونا چاہیے. وہ کلا رخ
سک جاندے کلا انسان ہوئے انسان دے غم سکا دیندے نے آؤ دوستو عزیز ساتھیوں میں جو پیغام دینا چاہنا جان دے ہو ایک میں واقعہ سناواں تو آڈا ایمان تازہ ہو جائے اپنے خاندان والے انل پیار کرو اپنے خاندان والے انل محبت کرو اپنے کنبے قبیلے نو نہ چھڑو اپنے عزیز رشتہ داراں تو دور نہ نسو اور کر دے جانا سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کلمہ پڑھ کے تے مکے عمرے واسطے گئے نے انہاں نے چند گلاں مکے والے انل کیتیاں نے واپس یمن آ گئے نے اور آ کے مکے والے دی کنک نو بند کر دیتا ہے گلہ بند کر دیتا ہے واقعہ بڑا طویل ہے آؤ میں جو گل تواڈے سامنے رکھنا چاہنا جناب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم بند کر دیتی ہے مکے دا ایک وفد دے کول پہنچے ہے انہیں کہا اگر مکے والے ہو تسی بڑے ظلم کیتے نے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لے ہے وہ ظالمو تسی میرے نبی نو رات دے ہنیرے چکڑیا وہ تسی میرے پیغمبر نو اپنے علاقے چکڑیا تسی میرے پیغمبر دے بلال نو اگ دے انگاریاں تے لٹایا وہ تسی آلے یاسر تے بڑے ظلم کیتے تسی زنیرہ دیاں اکھاں کڑ دیتیاں وہ تسی سمیہ دا جسم دو ٹکڑے کر دیتا تسی بڑے بڑے ظالم ہو تسی بڑے بڑے ظلم کیتے نے میں توانو غلہ نہیں دینا ہاں اگر غلہ لینا چاندے ہو مدینے نبی پاک کل چلے جاؤ اور مدینے ہو توانو غلہ ملے گا مدینے ہو توانو گندم ملے گی اے ہون واپس مکے آ گئے اور بے کے مشورہ کر دینے اوے جے دے نال ظلم کیتے جے جے نو رات دے ہنیریاں چ کڈیا جے او دے کول کس منہ نال جاؤ گے اونے کہندے نے اوے اونوں ایک خط لکھو او ساڈا بھتیجا لگدا ہے ساڈا پوترا لگدا ہے ساڈا پتریر لگدا ہے ساڈا خونی رشتہ دار ہے اونوں خط لکھو اور اونوں اے چٹھی پہنچاؤ اے قاصد دے ہاتھ اونوں خط پہنچا دیو جدو قاصد خط لے کے پہنچیا نبی پاک نے جو خط کھولے آئے چٹھی کھولی ہے اپنے ددیال خاندان والے آنو پکھا ویکھے ہے نبی دیاں کھان ڈول پہیاں او جنہاں نے گند دیاں او جنا رکھیا جنہاں نو ویکھ کے اکھان نامویاں نے او ظالم نے جنہاں گل صافے پا کے وٹ پائے نے جنہاں نے پوک ویکھ کے میرے پیغمبر دے آنسو نکلے او نے جنہاں نے نبی پاک تے کوڑے سٹے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک قاصد آیا ہے خط لے کے آیا تے چٹھی لے کے آیا تے لکھیا کیے پہنچیا قاصد سرور چٹھی پڑھا آمدے ہاشمی مکی رو رو عرضاں سنام دے مکے وچ کال پیا لوکی کرلام دے کر لئیے کنک بند مرضی یمنی سردار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی داد کے تیرے دن دے ہائے داد کے تیرے دن دے پکھے دوہائیاں نے داد کے تیرے دن دے سگا پرائے نال دیوارے پک دے اندرے اے ظالم نہیں حمایت کردہ سگی پین لوکاں دے پانڈے تو کے گزارا کر رہی ہے پیغام سن طالب علم دام داد کے تیرے دن دے پکھے دوہائیاں نے سخت تکلیفہ بالا بڑیاں نے چائیاں نے پپیاں تے چاچیاں تائیاں تیریاں قبرائیاں نے ول ول کے پکھ ڈاڈی پئی مار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی رو رو کے چٹھی سنی راہبر جہان دے فوراً سماما وال چٹھی لکھاو دے نبی پاک نے فوراً چٹھی لکھائی ہے اور لکھیا کیے بعد سلامہ سنی دوستا میرے میں سنے آئے اناج مکے جاون تی گھیریا
سن کے چٹھی ساڈی لاوی نہ تو دیریا. اور نبی پاک نے نال پیغام دیتا تے کی میسج دیتا اے ہوئی میں دینا چاہنا. نبی پاک نے نال پیغام دیتا کہندے نے یمنی بادشاہ ثمامہ بن اسال اے حرم دے گوانڈی پاس کعبے دے ڈیرے نے. اے حرم دے گوانڈی پاس کعبے دے ڈیرے نے. اے پاویں نی کافر پر داد کے میرے نے. اے پاویں نی کافر پر داد کے میرے نے. اے رب دے گوانڈی ڈاڈے دکھ الیرے نے. اے ڈانی چنگا گسا عادت ابرار دی وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذل القربا. عزیز رشتہ داراں دا اپنے خاندان والیاں دا اپنے کنبے قبیلے والیاں دا اپنے رشتہ داراں دا حیا کرنا ہے. انہاں دا احترام کرنا ہے. انہاں نال محبت کرنی ہے. اور اپنے چچے دا حیا کریا کر جویں باپ دا ادب کرنا ہے جے چچے دا بھی ادب کریا کر. اے چاچو بھی باپ دی مانند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چچا بھی باپ دی مانند ہے تایا بھی باپ دی مانند ہے. بندے نو حیا کرنا چاہیے. دلیل کی ہے دلیل تے غور کرے آجے. میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد اور نبی پاک دا چچا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا گیا ہے. جدو چچے نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر نے اپنے چچا دی لاش دا مسئلہ ویکھیا. جدو اکھاں نکلیاں ویکھیاں کلیجہ باہر آیا ویکھیا. نبی پاک دیاں اکھاں ڈھل پیاں. نبی پاک دیاں اکھاں ڈھل پیاں. وہ 70 شہیدان دا جنازہ میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ پڑھایا ہے. اپنے چچا امیر حمزہ دا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا ہے. اتنا پیار کیتا ہے اپنے چچا دے نال. اور جن نے چچا نو شہید کیتا ہے واشی بن حرب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. نبی پاک نے نال پیغام دیتا ہے واشی کلمہ پڑھ لے ہی مومن ہو گیا ہے مسلمان ہو گیا ہے. پیارے گل سن لے میں جدوں سامنے بیٹھا ہوا میرے سامنے آکے نہ بمی. جدو مجلس دے اندر میں بیٹھا ہوا میری کمر دے پیچھے آکے بمی. واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی رسول نے جنہاں نے ایمان دی حالت دے اندر ایک مرتبہ نبی پاک دی زیارت کیتی ہے. پھر نبی پاک دا چہرہ نہیں ویکھیا. کیوں نہیں ویکھیا؟ نبی پاک نے حکم دیتا ہے واشی میں تینوں وینا میریاں نظراں تیرے تے ہوندیاں نے تے چچا یاد آ جاندا ہے. واشی جاننا ہے او امیر حمزہ میرا چچا مینوں اپنے باپ دی مانند سی. جدوں باپ عبداللہ دی محبت میں نو تڑپن دی میں اپنے چچا امیر حمزہ نو ویندا تے سارے دکھ دور ہو جاندے سارے غم دور ہو جاندے. وابذل قربا والیتاما والمساکین وابذل قربا. اپنے عزیز رشتہ داراں دا حیا کیجئے. نہیں سمجھے تے انج میں گل سمجھاواں میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نبی پاک فرماندے نے ماں ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی اہلیہ محترمہ نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے حجرے تشریف لے آئے فرمان لگیاں اماں جان اللہ دے نبی میں اپنی لونڈی نو آزاد کر دیتا ہے. غور کریا جے عزیز رشتہ داراں دے اہمیت تے انہاں دی قدر تے انہاں دے مقام تے انہاں دی شان تے انہاں دے حق تے غور کرے آجے. نبی پاک فرماندے نے نی میمونہ اگر تو اس کو لونڈی نو اپنے ماموں نو دے دیندی تے نو اجر بوتا مل جاندا.
انہوں آزاد کیتا ہی، ایک غلام آزاد کرنا کتنا بڑا اجر ہے۔ پر نبی پاک فرماندے نے میمونہ اگر تو اس لونڈی نو تحفہ اپنے ماموں نو دے دیندی، ایک ماموں نو تحفہ دین دا اجر مل جاندا، ایک تحفہ دین دا اجر مل جاندا، ایک تینو صلہ رحمی دا اجر مل جاندا، ایک ماموں دی محبت دا اجر مل جاندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج صحابہ اکرام دے اندر موجود نے، نبی پاک نے صحابہ نو پشین گویاں کر رہے ہیں، میرے صحابہ روم بھی فتح ہو جائے گا، فارس بھی فتح ہو جائے گا، کیسر و کسرا بھی فتح ہو جان گے، میرے صحابہ مصر بھی فتح ہو جائے گا۔ پر یارو گالے میں جدو تسی مصر دے اندر داخل ہو وہ مصر والے آتے سختی نہ کرے آجے، او میرے رشتہ دار نے، او منانل میرا گہرا تعلق ہے، اللہ دے پیغمبر کی رشتہ داری ہے تو آڈی مصر والے آندے نال۔ نبی پاک فرماندے نے مصر والے اونے جنہ دا خاندان دا شمار ماں حاجرہ نال ہندہ ہے۔ میری دادی حاجرہ جناب اسماعیل علیہ السلام دی اما جان سیدہ حاجرہ علیہ السلام، نبی پاک نے کتھے جا رشتہ داری کڈی، اوے اسی تے اپنے چاچے دے بیٹے نو سینے نال نہیں لاؤندے، اسی تے اپنے خونی رشتیاں تو دور ہو رہے ہیں، کتھے جا رشتہ داری کڈی میرے پیغمبر نے، نال میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اے میرا بیٹا ابراہیم، اے دی والدہ ماجدہ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے انہاں دی مقام او بھی مصر نال تعلق رکھ دیا نے، ایک مصر والے نال میرا تعلق ہے، ایک مصر والے میرے سسرالی خاندان نال انہاں دا تعلق، ایک میری دادی اماں دے نال ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ جی فخر گوجرہ خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالقادر عثمان صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے نال مبلغ اسلام حضرت مولانا شریف علی پوری صاحب، حضرت مولانا قاری عمران شاکر صاحب، حضرت مولانا نیاز علی گورسی صاحب تشریف لے آئے نے، اور گوجرے دی پہچان میاں افضل صاحب ہیں، ماسٹر شریف صاحب جناب ملک ارشد صاحب نیب ناظم مالیات اہل حدیث یوتھ فور صبح پنجاب تشریف لے آئے نے، جی آیا نو لو حضرت تشریف لے آئے نے، میں دو چار گلاں کر کے اپنی بات مقامہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اعلان فرمایا مصر والے نال سختیاں نہیں کرنیاں۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہ سالار نے اس قافلے دیتے آج قافلہ جنگ دا مجاہدان دا قافلہ مصر پہنچ گیا ہے، کئی دن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہیں کی تھی، پادریاں نو کہندے رہے نے اے ساڈے نبی نے تواڈے نال سختی کرن تو منع کیتا ہے، اسی تواڈے نال نرم رویہ رکھنا ہے، تسی ساڈے نبی دے رشتہ دار ہو، اسی تواڈے نال حیا نال پیش آنا ہے، ادب نال پیش آنا ہے۔ پادریاں جدو گل سنی تے کہن لگے او واقعی اللہ دا نبی سچا ہے، جڑا اتنے دور دیاں رشتہ داریاں دا حیا کرے، او واقعی اللہ دا نبی ہے، اور اسی اس نبی دا کلمہ پڑھے ہیں، ساڈے اوپر قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اپنے نبی نو اسی تواڈے واسطے اسوہ حسنہ بنایا ہے، نبی پاک دی سیرت تے عمل کرو، اپنے عزیز رشتہ داراں دے قریب ہو جاؤ، عزیز رشتہ داراں نو اپنے سینے نال لاؤ، عزیز رشتہ داراں دا ادب کیجئے۔ ساڈا حال کی ہے، اسی اگر کسے نو وٹ تمباکو دی دئیے تو 5 سیر گڑ دے دئیے تے سویرے بندے کہن لگ جائے اے ہن میرے نال آ کے کماد چلاونا ہی سویرے، اے 2 پڑھنیاں چوک کے اوتے سٹنیاں نہیں۔ عزیز دوستو پائیو، اگر عزیز رشتہ داراں نال ادب کر دے ہو، احترام کر دے ہو، انہاں تے خرچ کر دے ہو، تہاڈا حق بندا ہے انہاں نال پیار کرو، انہاں نال محبت کرو، کیونکہ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَعَبُدُ اللَّهَ
ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربی والیتامی والمساکین۔ آخری گل تے میرا سلام ہے، پائیاں نال بوتا پیار کریا کر، کیونکہ پائیاں دا حیا بوتا کریدا ہے۔ اے اج پرا کوچ سٹڑ والے پرانو پرا دے دربار دے اندر آئے نے، جناب یوسف دے پائی نے، پائی نال ظلم کرن والے، پائی نو ٹھوکرا مارن والے، پائی نو کوچ سٹڑ والے، پائی تے زیادتیاں کرن والے، پائی نو مارن والے تے باپ تو دور کرن والے، اور انہاں دی وجہ تو جناب یوسف نو وکنا پیا ہے، انہاں دی وجہ تو میرے یوسف نو جیلے جانا پیا ہے۔ آج پرا آئے نے تے کہندے کی نے یا ایوہ العزیز مسنا وآہلنا الضر وجئنا ببضاعت مزجاة وأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا وتصدق علينا۔ جدو یہ گل کیتی ہے یوسف رو پراوا نے کہ اے عزیز مصر، ساڈے تے تھوڑے پیسے نے تے ساڈے تے صدقہ بھی کر تے غلہ بھی بوتا دے، اسی پوک نل نہ ڈال ہو گیا۔ میرے یوسف نے پراوانو اس حالت چوے کہ کیا اللہ اور میرا دل کر پہ اپنے پراوانو سینے نہ لانو، انہاں نے ظلم کیتے نے کوئی گل نہیں، انہاں نے زیادتیاں کیتیاں کوئی گل نہیں، سونے مال کا پرا میرے اومن، عزیز مصر دے پرا اومن، بادشاہ مصر دے پائی اومن تے صدقہ کھا رہے اومن، سونے میری غیرت گوارا نہیں کر دی۔ اللہ نے فرمایا میرے یوسف اٹھا دے پردے تے کہہ انہاں قالو انکا لانتا یوسف، وہ دسو تسا یوسف نال کی کیتا، وہ پردے اٹھ گئے، سارے راز فاش ہو گئے، ہوئے کیوں نے؟ عزیز مصر نے ابا جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے پراوانو دکھ چوے کے سینے نہ لایا ہے۔ اساں کہنے پرا مردہ پہ آدھے مردہ